مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید قرار حیدر ابن ارشاد حسین ابن شمشاد حسین، کنیز زہرا بنت وسیع حیدر ابن شجاعت علی، شہدائے فاطمہ بنت شرافت علی، شاہجہاں بیگم بنت حمایت حسین، ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، سیدہ خاتون بنت سعید الحسن، شمیم فاطمہ بنت علی رضوی اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والنذر والمجلس والذکر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المذکورین سید قرار حیدر ابن ارشاد حسین ابن شمشاد حسین، کنیز زہرا بنت وسیع حیدر ابن شجاعت علی، شہدائے فاطمہ بنت شرافت علی، شاہجہاں بیگم بنت حمایت حسین، ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، سیدہ خاتون بنت سعید الحسن، شمیم فاطمہ بنت علی رضوی، وسائر المرحومین والمرحومات المؤمنین والمؤمنات لا سیما المتعلقین لہؤلاء الحاضرین والحاضرات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي التحامي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا
وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب یعنی علی ابن ابی طالب وسیما علی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وذریۃ الحسین التسعۃ من الائمۃ المنتجبین الغر المیامین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو سید زین زیدی اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے نصرت علی علیہ السلام۔ آج ہم تقریباً 50 منٹ کی گفتگو میں مولا علی کی مدد کے اسٹیٹس، مولا علی کی مدد کی تاریخ، مولا علی کی مدد کی طاقت پر گفتگو کریں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں گے کہ یہ مدد شریعت میں کیا سٹیٹس رکھتی ہے، پھر یہ بتائیں گے کہ مولا علی کب سے مدد فرما رہے ہیں اور کب تک مدد کرتے رہیں گے۔ قبل اس کے قرآن مجید میں یہ آیت زبان زد عام ہے، لوگ عموماً پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو
اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب عام مومن اللہ کی مدد کر سکتا ہے تو ولی اللہ عام مومن کی مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ جب حضرت عیسیٰ المسیح عیسیٰ ابن مریم نے قال للحواریین اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے امور میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جواب میں حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پتہ چلا یہ تو عیسیٰ کے دور میں طے ہو گیا تھا کہ نبی کی مدد اللہ کی مدد شمار ہوتی ہے۔ تو اتنا تو طے ہے نا کہ 86 کل جنگیں ہیں اسلام کی، ٹوٹل جنگیں جو ہوئی ہیں وہ 86 ہیں، کفر شرک وغیرہ کے خلاف، یہودیوں کے خلاف۔ ان میں 84 کی ہیرو ہیں علی۔ تو 84 جنگوں میں نبی کی مدد نہیں کی، اللہ کی علی نے مدد کی۔ اگر اللہ کی مدد وہ کر سکتے ہیں تو عباد اللہ کی مدد کیسے نہیں کر سکتے؟ اللہ کی مدد۔ تو پہلے تو اسٹیٹس سمجھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ صرف ہمارے ہاں وہ نماز ہے جس میں 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ ہمارے زمانے کے امام کی نماز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز میں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی فرقہ نہیں پڑھتا، ہمارے مذہب والے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور نے تو ہم سے زیادہ پڑھی ہے، اس لیے کہ ان پر تو تہجد کی نماز بھی فرض ہے، ہمارے لیے سنت ہے، ان کے لیے سنتیں بھی فرض ہوتی ہیں۔ حضور تو ہر جگہ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرماتے تھے۔ کوئی ایک جنگ بتا دیجئے کہ نفس نفیس اللہ نے کہا ہو کہ میں مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ پکارتے وہ بھی اللہ کو تھے، اللہ بھیجتا علی کو تھا۔ تو ہم جو مولا علی سے مدد مانگتے ہیں اصل میں ہم بھی پکارتے خدا کو ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کی مدد کے لیے اللہ علی کو بھیجتا رہا، اس لیے ہم نے شارٹ کٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ادھر سے مانگے تو بھی یہی ہے، ادھر سے مانگے یہ بھی ادھر سے ہی تو آ رہی ہے، ادھر سے ہی تو آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ تحریم میں 2 شخصیتوں کے ٹیڑھے دلوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ان تتوبا، توبہ کر لو تو فبہا، اور یہ بھی کہا کہ قد سغت قلوبکما، ان کے جو دل ہیں وہ ٹیڑھے تو ہو چکے ہیں۔ ان 2 ٹیڑھے دلوں والی ہستیوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر یہ 2 مظاہرہ کریں ہمارے نبی کے خلاف، ایک دوسری کی شخصیت کی پشت کو ٹھوکے اور پشت کو ٹھوک کر مقابلے پہ لے آئیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اس نبی کا مولا تو اللہ ہے، مددگار جبریل ہے، اور مددگار وہ ہے جو ہر مومن سے افضل ہے، صالح المؤمنین ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور بعد میں ملائکہ بھی تو ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اب میں حیران ہوا، اللہ کی مدد جو میکسیمم آ سکتی ہے غیبی مدد، وہ شو ہوئی ہے بدر میں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہاری مدد کی مسلمانوں بدر میں،
اللہ نے جو میکسیمم مدد کی ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ 5000 فرشتہ بھیج کر، یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ 5000 سے زیادہ فرشتہ کبھی نہیں آیا، وہ اگر آئے گا زیادہ تو حجت ابن الحسن کے لیے آئے گا۔ 5000 فرشتہ صرف ایک جنگ میں آیا ہے، اس کے بعد اتنے فرشتے کبھی نہیں آئے۔ اور عجیب بات یہ ہے اس میں ٹوٹل جو مارے گئے سورما قریش کے، ان کی تعداد ہے 70۔ 34 مارے فرشتوں نے اور 313 اصحاب نے مل کر، 36 مارے اکیلے علی نے۔ تو 34 مارے انہوں نے مل کر۔ ایک جملہ کہنے دے، اگر 313 اصحاب جبریل و میکائیل و اسرافیل سمیت 5000 فرشتوں کے ساتھ مل کر علی کی نصرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک عرب کا بدو علی کے مقابلے میں کیسے نکلے گا؟ جب جنگ جیت لی، جنگ جب جیت چکے تو شہر میں گئے تو ایک جم گھٹا صحابہ کرام کا آیا حضرت کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا حضور ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے، جنگ تو ہم جیت چکے، حیران ہم یہ ہیں کہ کچھ تو فرشتوں نے بھی مارے ہوں گے، کچھ تو اصحاب نے بھی مارے ہوں گے، مگر ہم حیران ہیں، ہم نے 70 کے 70 سے مرتے ہوئے یہ سنا تھا کہ ضربنی علی، قسمنی علی، قسمنی علی، قتلنی علی۔ مولا سلامت رکھے، مدد۔ یہ 70 کے 70 یہ کہہ کے کیوں مرے؟ ہمیں مارا علی نے، ہماری ہڈیاں توڑی علی نے، ہماری پسلیاں توڑی علی نے، ہماری گردن مروڑی علی نے، ہماری کلائی توڑی علی نے، ہمیں زمین پہ پٹاخا علی نے، ہماری روح نکالی علی نے۔ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہماری روح کے نکالنے کا سبب علی ہے، ہمیں مارنے کا سبب علی ہے؟ تو نبی نے فرمایا ان اللہ بعث ملائکتہ، اللہ نے جتنے فرشتے بھیجے تھے فی شکل علی ابن ابی طالب، علی کی شبیہ بنا کے بھیجے تھے۔ بھیا سمجھنے کی کوشش کریں، جتنے فرشتے آئے وہ علی کی شبیہ بن کے آئے، کوئی فرشتہ کسی اور پیکر میں نہیں آیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا نصرت علی کا مفہوم، کہ اللہ کو مدد یا تو علی سے پسند ہے یا شبیہ ہے علی سے۔ اب ایک اور گتھی بھی سلجھ گئی، ایک اور مشکل بھی حل ہو گئی کہ آخر صحابہ کرام بڑے بڑے نیک تھے، کسی ایک کی شکل میں ایک آ جاتا، چلیے بڑا نہیں صحیح چھوٹا سا کسی ایک کی شکل میں آ جاتا، یہ سارے علی کی شکل میں کیوں آئے؟ عجب نہیں خدا جواب دے، میرے فرشتے ہیں معصوم، صحابہ سارے ہیں کنورٹر کی شکل میں معصوم فرشتے کیسے آئے؟ تو اب تمہید یہاں اختتام پذیر ہوئی اور اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ اب تقریر شروع ہو رہی ہے نصرت علی علیہ السلام کے عنوان کی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنے کا شرعی اسٹیٹس کیا ہے۔ ہم شریعت سیکھتے ہیں یا قرآن سے، یا حدیث قدسی سے،
یا حدیث نبوی سے یا سیرت رسول سے ہم یہ دیکھتے ہیں رسول کو دو میدانوں میں جب بڑی مشکلیں پڑی ہیں، ایک ہے احد کا میدان، دوسرا ہے خیبر کا میدان، دو مرتبہ اللہ نے آواز دی نادے علی مظہر العجائب۔ آج سن لیجئے، اصلاح کر لیجئے، صرف خیبر میں نہیں، احد میں بھی نادے علی اتری ہے۔ نادے علی دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، بالکل اس طرح جس طرح سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی۔ یا علی یا علی، یہ نادے علی حدیث قدسی کی صورت میں دو مرتبہ آئی، ایک مرتبہ احد میں آئی، ایک مرتبہ خیبر میں آئی۔ اگر صرف خیبر میں آتی تو مسلمان یہ کہہ سکتا تھا جب بھی مقابلہ یہودیوں سے ہو تو تب نادے علی پڑھو۔ اللہ نے احد میں بھی نازل کر دی، یزید کے خاندان سے مقابلہ ہو یا یہودیوں سے ہو، مدد نادے علی سے ملے گی۔ میں اس کو ذرا جوانوں کے لیے آسان ترجمہ کر دوں کہ یہودیوں سے پرابلم ہو یا سعودیوں سے ہو، نادے علی ہی بچائے گی۔ تو کس نے کہا علی کو پکارے؟ اللہ نے۔ کس سے کہا؟ نبی سے۔ ایمان سے بتائیں، نبی میں کوئی کمی تھی؟ نبی میں کوئی کمی تھی تو کیوں کہا آپ بھی پکاریں علی کو؟ مشکل ہے آپ کی، حل کریں گے علی۔ توجہ فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں، تاکہ امتیوں کو عبادت اور بدعت کا مفہوم سمجھا دیں کہ جو شے محمد کے لیے عبادت ہے وہ تمہارے لیے بدعت کہاں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا تھوڑا آگے بھی زحمت فرمائیں، ابھی بہت لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، ذرا آگے آ جائیں اور تھوڑا پلیز۔ حضور نے احد کے میدان میں اللہ کے حکم پر مدد مانگی علی سے، خیبر کے میدان میں اللہ کے حکم پر مدد مانگی علی سے، اور 82 دیگر جنگوں میں مدد مانگی علی سے۔ ابو سفیان کی کنیز کا خط ڈسکور کروانے کے لیے مدد مانگی علی سے۔ قریش کے بچے جو حضور کو تنگ کرتے تھے، ابھی علی بھی بچے تھے، بچوں کو ہٹانے کے لیے مدد مانگی علی سے۔ کعبہ نبی جا نہیں پا رہے تھے، راستہ بند تھا، راستہ کھلوانے کے لیے مدد مانگی علی سے۔ نبی کی جان کو خطرہ تھا شب ہجرت میں، اپنی جان بچائی، مدد مانگی علی سے۔ ابو طالب علیہ السلام نے 1000 رات پوری، جا کے گن لیجئے گا، 1000 رات پوری، سیرت حلبیہ والے نے بھی لکھا، ابن ہشام والے نے بھی لکھا، 1000 رات پوری شیب ابی طالب میں سلایا ہے علی کو بستر نبی پر، تاکہ قتل ہو تو میرا بیٹا ہو، میرا دین بچ جائے۔ تو گویا کہ حضور نے بھی مدد مانگی تھی علی سے۔ علی تو وہ حلال مشکلات ہے کہ بابا بھی مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا بھی مدد مانگ رہا ہے علی سے، اور شکم میں علی ہے، اور ماں کہتی ہے اللہم بحق ھذا الجنین بین احشائی حل المعضلتی، بارے الہ تجھے واسطہ ہے میرے بچے کا، میری مشکل آسان کر دے۔ تو علی تو اپنی ماں کا بھی حلال ہے مشکلات۔
یا علی یا علی. مقابلہ ابو سفیان سے ہو تو مدد مانگے نبی علی سے. مقابلہ عتبہ و شیبہ سے ہو تو مدد مانگے علی سے. مقابلہ ابو جہل سے ہو مدد مانگے علی سے. ولید و حنظلہ سے مقابلہ ہو تو مدد مانگے علی سے. فراری منافقوں سے مقابلہ ہو احد میں مدد مانگے علی سے. کل کفر سے مقابلہ ہو مدد مانگے علی سے. خیبر کے یہودیوں سے مقابلہ ہو مدد مانگے علی سے. نصارہ نجران سے مقابلہ ہو مدد مانگے علی سے. شرعی طور پر تو اسٹیٹس واضح ہو گیا کہ حضور جب مدد مانگ رہے ہیں اور حضور کے لیے شرک نہیں ہے. سمجھنا ذرا خدا را. بھیا میں بھی کہتا ہوں غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا. غیر کا مطلب ہوتا ہے دشمن. یعنی ترجمہ یہ کر رہا ہوں عدو اللہ سے مدد نہ مانگنا. وجہ اللہ سے ضرور مانگنا. عین اللہ سے ضرور مانگنا. لسان اللہ سے ضرور مانگنا. ید اللہ سے ضرور مانگنا. ولی اللہ سے ضرور مانگنا. جنب اللہ سے ضرور مانگنا. غیر اللہ سے نہ مانگ. اسٹیٹس پتہ چل گیا. قرآن تو کہتا ہے فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. اس کی ایک تو تفسیر یہ ہے کہ دیکھو یہ تنا, دیکھو یہ گندم, دیکھو یہ پودے کس طرح پروان چڑھتے ہیں اور ایگریکلچرسٹ کو سرپرائز کر دیتے ہیں کہ ایک بویا تھا 7 آ گئے, 7 بوئے تھے 100 آ گئے, 700 آ گئے, کونپلیں پھوٹی. حضور سے پوچھا گیا, حضور نے کہا اس کی ظاہری تفسیر پہ نہ جاؤ, اس کی باطنی تفسیر یہ ہے میرے بھائی کی تلوار کی زیارت کرو جس کی وجہ سے اسلام قائم ہے. فاستوى علی سوقہ, یہ سوق سے مراد شمشیر ہے علی کی. اور خدا کی قسم شیعہ اور سنی کوئی انکار کر دے جو جرمانہ ہو دینے کو تیار ہوں. دونوں اسکول آف تھاٹس نے ایک بات یہ لکھی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. سب نے لکھا ہے کہ لوہا آسمان سے صرف ایک مرتبہ اللہ نے نازل کیا اور وہ بشکل ذوالفقار ہے. ذوالفقار. تو سورۃ الحدید آپ کے گھروں میں قرآن ہے, آپ بے شک حاشیے میں لکھ لینا سورۃ الحدید یعنی سورۃ ذوالفقار علی. یہ علی کی ذوالفقار کا سورہ ہے. آپ پوچھتے ہیں علی کا ذکر کہاں ہے؟ جس کے ویپنز کے سورے ہوں اس کی شان کی آیتیں بھی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے حیدر پھوپھا کو مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے. مولانا نقوی کو بھی, مولانا ذوالفقار بخاری کو بھی, ولایت شاہ صاحب کو بھی, علی عباس صاحب صاحب کی زوجہ کو, جتنے بھی اور منظورین ہیں اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو شفا یاب فرمائے. آپ جوش ایمانی دیکھیے الحمدللہ رب العالمین کس جوش سے نعرے حیدری لگ رہے ہیں. یہ سورہ جو نازل ہوا سارا سورہ علی کے ویپن کا ہے.
اور میں 3 ٹکڑے قرآن کے پڑھ رہا ہوں آیتوں کے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہو وہ ظالم، وہ فاسق، وہ کافر۔ ان 3 منحوسوں کے پیچھے نہ جانا، ظالم کے پیچھے، فاسق کے پیچھے، کافر کے پیچھے نہ جانا۔ سورۃ الحدید ہے نازل کردہ خدا، اعلان غدیر ہے نازل کردہ خدا، آیہ تطہیر ہے نازل کردہ خدا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ناد علی ہے نازل کردہ خدا، حکم حب علی ہے نازل کردہ خدا، شجاعت علی ہے نازل کردہ خدا، عصمت علی ہے نازل کردہ خدا، امامت علی ہے نازل کردہ خدا، وصایت و خلافت علی ہے نازل کردہ خدا۔ بھیا جو علی کے ویپن کا منکر ہو، جب وہ کافر ہے، علی سے لڑنے والا امیر المومنین کیسے ہوگا؟ رضی اللہ عنہ کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ تو قرآن سے اسٹیٹس طے ہو رہا ہے، حدیث قدسی سے، ناد علی سے، سیرت پیغمبر سے، کہ حضور لمحہ بلمحہ نصرت طلب کرتے تھے مولا علی سے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، باہر بھی، اندر بھی، اور آج کی تقریر کے بعد ثابت ہوگا زمین پہ بھی۔ اب ثابت ہو جائے گا آج کی تقریر کے بعد۔ اب آئیے ذرا تقریر کا دوسرا پورشن شروع کریں کہ علی کب سے مدد کر رہے ہیں، کب سے علی مدد کر رہے ہیں؟ تو سنیے ذرا، بی بی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ کان النبی فی بیتی، نبی تھے میرے حجرے میں تشریف فرما، ونام رسول اللہ، رسول سو گئے، اور میری عادت یہ تھی کہ میں رسول کو آ کے دیکھتی تھی اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے۔ جئت الی النبی ورأیت حیۃ جاءت ووقعت علی صدرہ، میں جو آئی خبرگیری کے لیے، عجب منظر دیکھا میں نے کہ ایک اژدہا ہے جو آقا کے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ فخفت، میں گھبرائی، فوجہت الی ابی، میں اپنے بابا کی خدمت میں گئی کہ بابا تشریف لائیے، ایک پرابلم ہو گئی ہے ہمارے گھر میں۔ جا ابھی، میرے بابا تشریف لائے، فلما اراد ان يدخل النبی علی النبی، نبی پہ داخل ہونا چاہتے تھے حجرے میں، کہ فوسبت حیۃ الی وجہہ، گھور کے اس سانپ نے میرے بابا کو دیکھا، فانصرف، ترجمے کی ضرورت تو نہیں نا، وہ تو تشریف لے گئے۔ فوراً میں نے سوچا، اپنے منہ بولے چچا، وہ دوسرے صاحب کو جلدی سے بلاؤں، ان کو میں بلا کے لے آئی۔ فوسبت الحیۃ الی وجہہا، گھور کے انہیں بھی دیکھا، اور وہ بھی فانصرف، وہ بھی چلے گئے۔ قالت میمونہ و ام سلمہ، میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا، یا عائشہ وجہی علی، دو کو آزما لیا ہے، علی کو بھی آزما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھے ذرا۔
فوجہت علی، میں علی کو بلا کے لے آئی۔ علی جب آئے تو اب اس نے گھورا نہیں، اس نے گھورا نہیں، فقامت الی وجہ، یہ تو بالکل یوں ہو گیا جیسے مر گیا ہو۔ سبحان اللہ، ایک دم ساکت ہو گیا، ساکت، حرکت بند ہو گئی، اور فوراً نزلت عن صدر النبی وکان یدور علیا، یلوز و یدور علیا، علی کے ارد گرد گھومتا تھا، پناہ مانگتا تھا۔ بھیا مدد ایسے سے مانگے، پناہ مانگتا تھا، پناہ مانگتا تھا۔ اس دوران میں نبی کی آنکھ کھل گئی، جیسے نبی نے دیکھا علی کو، فرماتے ہیں، اب جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں فقلیلاً قلیلاً تأتی الی بیت عائشہ، بہت کم ہوا ہے کہ علی تم عائشہ کے گھر میں آؤ۔ آج یہاں کیسے؟ فرماتے ہیں دعی تو خود سے نہیں آیا، بلایا گیا۔ یا علی یا علی، مدد دیکھیں مولا علی کی مدد۔ نبی کے گھر میں پرابلم ہے، مدد کرنے کے لیے علی آ رہے ہیں۔ بی بی عائشہ بلا رہی ہے۔ بھیا جو بی بی عائشہ کے فالوور ہیں ان کو تو یا علی مدد میں انکار ہی نہیں ہونا چاہیے، ان کو کیا انکار ہونا چاہیے؟ یدور فی الدار، وہ جو نبی کی آنکھ کھلنے کے بعد اژدہا چلا گیا تھا صحن خانہ میں، علی کے ساتھ کلام سن کے نبی کی واپس آ گیا۔ وہ حیہ، وہ اژدہا، وہ سام واپس آیا، اور اس نے واپس آ کے کہا یا رسول اللہ انا ملکن، میں سانپ نہیں ہوں، میں ان کو سانپ نظر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تو فرشتہ ہوں۔ فغضب اللہ علیہ، اللہ مجھ پہ ناراض ہو گیا، مجھ سے ترک اولا ہو گیا۔ فجئت الی ھذا الولی ان اطلبہ ان یشفی اللہ، میں تو اس ولی کے پاس آیا تھا کہ اس سے کہوں کہ اللہ سے سفارش کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا یا ابا الحسن ادعو لہو وانا اؤمنو، اے علی آپ کریں دعا، میں کہتا ہوں آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد ایسے سے مانگو کہ نبی بھی ڈیمانڈ کرے کہ دعا تو کر، آمین میں کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فدعا علی وامن رسول، رسول نے کہی آمین، علی نے کی دعا اس کے حق میں۔ قالت، وہ کہنے لگا فرشتہ جو بشکل حیہ نظر آ رہا تھا، وہ کہنے لگا رد اللہ جناحی، اللہ کے رسول آپ کا اور آپ کے وسیع کا شکریہ، دعا قبول بھی ہو گئی، پر مل بھی گئے، اور میں یہ اڑ رہا ہوں۔ یہ ایک ایگزامپل، جب میں سائنس پڑھتا تھا تو ہمارے پروفیسر پہلے وہ پوری تھیوری بتاتے تھے، پھر وہ اپلائی کرتے تھے ہر ایک کو۔ اب یہ ایک ایگزامپل آ گئی، ایک پریکٹیکل آ گیا علی کی مدد کی تھیوری کا، ایک پریکٹیکل آ گیا کہ نبی کے زوجہ کو ضرورت پڑی تو انہوں نے علی کو بلایا، اور عجیب بات یہ ہے کہ 3 ہستیاں پہچان نہ سکیں کہ یہ جانور ہے یا فرشتہ ہے۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اب دوسری ایگزامپل سن لیجئے، یہ ٹیریٹری سمجھ میں آ گئی کہ نبی کے گھر میں
زوجہ کو، فادر ان لاز کو اگر ضرورت ہو، حضور کو اگر ضرورت ہو کسی مشکل سے بچنے کی تو مدد علی سے مانگی جاتی ہے۔ حضور نے تو نہیں کہا کہ میری زوجہ نے میرے ہوتے ہوئے علی کو کیوں بلایا ہے؟ یا علی یا علی۔ دوسری ایگزامپل، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی بیٹھے تھے چھت پر، کانا یاکل رطبا، حضرت کھا رہے تھے کھجور، وکانا یضرب نواتا الی سلمان، اور گٹھلیاں مارتے جا رہے تھے سلمان کو جو نیچے بیٹھے تھے۔ اوپر ہے علی، نیچے ہے سلمان۔ ایک مرتبہ مڑ کر سلمان نے کہا یا شاب انت شاب حدث السن وانا کبیر السن، اے جوان تو ہے 27 سال کا، میں ہوں 300+ سال کا، تفضحونی، مجھ سے مذاق کر رہے ہو، بزرگ سے مذاق کر رہے ہو۔ مولا نے وہی کھڑے کھڑے ایک جملہ کہا، رأیتنی صغیرا وحسبتک کبیرا، اے خود کو بڑا کہنے والے اور مجھے چھوٹا سمجھنے والے، انسیتا دشت اوریون، انسیتا دشت اوریون، فارس کے فلاں صحرا کے اندر پانی کے اندر کا واقعہ بھول گیا ہے، وَمَنْ خَلَّصَكَ مِنَ الْأَسَدِ، اور اسے بھول گیا ہے جس نے تجھے شیر سے چھڑایا تھا۔ ذرا ٹیرٹری دیکھیں، کب سے علی مدد کر رہے ہیں، وہ بھول گیا ہے۔ سلمان کہنے لگے ما قصۃ دشت اوریون، اے مولا وہ اوریون کا قصہ کیا ہے؟ سمجھے ہیں کیا ہے وہ قصہ؟ کنت فی الماء اذن تہاجم علیک الاسد، تو پانی میں کھڑا تھا اور تیرے اوپر شیر نے حملہ کیا تھا، دعوت اللہ، تو نے اللہ کو پکارا تھا، لِيُنْجِيَكَ مِنْ هَذَا الْأَسَدِ مِنْ تِلْكَ الْأَسَدِ، اس اسد سے اللہ بچا لے، ذَلِكَ الْأَسَدِ سے بچا لے تجھے۔ اور اس وقت اذن کنت انا فارسا امر من الماء، اس وقت ایک گھوڑ سوار تھا، علی کتفہ، درعتہ علی کتفہ، جس کی زرہ اس کے کندھوں پہ تھی، وسیفہ فی یدہ، جس کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، فضرب الاسد فضربت الاسد فخرجت سیفی، وہ جوان میں ہی تو تھا جس نے اپنی تلوار نکالی تھی، وضربت الاسد وقسمتہ النصفین ونجوتک من الاسد، میں نے 2 ٹکڑے شیر کے کیے تھے اور تجھے شیر کے پنجے سے بچایا تھا، وہ میں ہی تو ہوں۔ اب بتا تو بڑا یا میں بڑا؟ پھر تو بڑا یا میں بڑا؟ اب آ گئی مدد کی ٹیرٹری، ذرا اور دور چلی گئی، 3 صدیوں سے اوپر چلی گئی، 3 صدیوں سے اوپر عالم انوار میں میرا مولا علی سلمان فارسی کی مدد کر رہا ہے، منی منا کی مدد کر رہا ہے، یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ مدد جب سنی، سلمان نے کہا کہ کوئی علامت اور بتا سکتے ہیں آپ، کوئی اور نشانی بتا دیں؟ کہا آتیتنی ہدیتن طاقت وردن طریح، یاد کر سلمان، تیرا بزنس تھا پھولوں کا، تو گلاب کے پھول بیچتا تھا، تیرے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی گلاب کے پھولوں کی،
جب میں نے تجھے شیر سے بچایا تھا آتیتنی ہدیتن، تو نے مجھے تازہ گلاب کے پھولوں کی وہ ٹوکری دی تھی. فخرج من کمہ، علی نے اپنی خرجین میں سے، علی نے اپنے بیگ میں سے اسے نکال کے کہا سلمان اسے بھی دیکھ، آج تک پھول بھی نہیں مرجھائے اور علی بھی بوڑھا نہیں ہوا. یہ بات ختم ہوئی یہاں پر. اب 300 تقریباً 27 سال بنتے ہیں اس واقعے کو. بضع سنین کہا ہے، کچھ نے 7 بھی لکھا ہے، کچھ نے 27 بھی لکھا ہے. 27 سال کا جوان 327 سال پہلے مدد کرتا رہا ہے سلمان کی عالم انوار سے. تو علی تو وہ مددگار ہے جو بدن کا بھی محتاج نہیں. سبحان اللہ. اب ہاتف غیب نے آواز دی، علی ہے اوپر، سلمان ہے نیچے. اب غیب سے آواز آ رہی ہے. اب یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. غیب سے آواز آئی، یا کوئی فرشتہ بولا یا زبان بے زبان سے خود خدا بولا. اتنا لکھا ہے ہاتف غیب نے آواز دی، یا سلمان فَقْصُصْ هَذِهِ الْقِصَّةَ عِنْدَ النَّبِي، یہاں نہ بیٹھ، مسجد میں جا، صحابہ کے سامنے یہ قصہ نبی کے سامنے بیان کر. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ گویا اللہ کی خواہش یہ ہے، ایک تو علی مدد کرتے رہیں اور علی کے مدد کے چرچے صحابہ کرام کے سامنے نبی کے زمانے میں ہوتے رہیں. اللہ اکبر. جب سلمان نے جا کر حضور کے سامنے یہ قصہ نقل کیا صحابہ کرام کے موجودگی کے اندر، تو نبی نے فرمایا سلمان این انتا، تو کہاں اپنی باتیں کر رہا ہے؟ لما اورجبی الی السماء، جب میں آسمانوں پہ لے جایا گیا میں نے اس جوان کو عالم نور میں وہاں دیکھا. عالم انوار، علی کے نور کو وہاں دیکھا. یہ نور علی تو وہاں موجود تھا. اب اس کے بعد جو نبی نے کامنٹس دیے ہیں سبحان اللہ، سنہری قلم سے لکھ کے ہر مسلمان اپنے گھر میں لگا دے. یا سلمان مبتلا اللہ نبیم من الانبیاء من آدم الی الآن ببلائن الا وکان علی خلصہم منہا. اللہ نے کسی نبی کو مبتلا مصیبت نہیں کیا مگر یہ نور علی تھا جو ہر نبی کو نکالتا رہا. یہ نہیں یہ 3 مثالیں آ گئی. پہلی مثال بی بی عائشہ والی، دوسری مثال سلمان کی، تیسری حضور کے معراج کی. 3 ایگزامپلز آ گئی. ٹیریٹری سمجھ میں آ رہی ہے، زمان و مکان کی وسعت سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہاں تک علی مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. چوتھی ایگزامپل جو اب میں
آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے بھی توجہ سے سن لیجئے۔ سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کم از کم چار پانچ حوالے ہر روایت کے میرے پاس موجود ہیں، شیعوں کی کتاب سے بھی، سنیوں کی کتاب سے بھی۔ الحمدللہ علی کی مدد کے یہ حوالے میں جو آج پڑھ رہا ہوں، چوتھا جو ریفرنس دے رہا ہوں، چوتھی جو میں ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں علی کی مدد کی ٹیریٹری کی، وہ ایگزامپل بڑی عجیب ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں، کنا عند النبی فی مسجد ہی، ہم نبی کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کان الجنیو عند النبی، ایک جن بیٹھا تھا نبی کے پاس، نبی کے پاؤں میں ایک جن بیٹھا تھا، کتنا بڑا تھا؟ کل بعیر، اونٹ جتنا بڑا۔ اب اونٹ چل کے اگر ادارہ جعفریہ میں آ جائے تو ساری توجہ تو وہاں چلی جائے گی، سارے نعرے جو ہیں وہ خود بخود افیکٹڈ ہو جائیں گے۔ وہ ایک اونٹ جتنا بڑا بیٹھا تھا جن نبی کے قدموں میں، اذن دخل ابو الحسن من باب المسجد، حسنین کا بابا نمودار ہوا مسجد سے، تصاغر الجنی، جن کانپنے لگا اور اتنا چھوٹا ہوا، سکڑنے لگا، سارا کل عصفور، ایک چڑیا جتنا بن گیا، اور نبی کے ارد گرد طواف کر کے کہتا تھا، اجرنی من ھذا الفتى، یا رسول اللہ اس جوان سے مجھے بچا لے۔ مدد سمجھے، مدد علی کی مدد سمجھے، کہاں مدد کر رہے ہیں علی، اس جوان سے مجھے بچا لے۔ حضرت نے کہا، ما قصۃ ھذا الشاب، اس جوان کا قصہ ہے کیا؟ آپ ایمان سے بتائیں، نبی نہیں جانتے؟ نبی کی خواہش یہ ہے کہ علی ہوتا رہے۔ اللہ اکبر، علی خواہ انسان کرے یا جن کرے یا فرشتہ کرے، میرے اراؤنڈ علی ہوتا رہے۔ یہ علی کی خواہش، نبی کی خواہش، علی ہے۔ کیا قصہ ہے اس جوان کا؟ یہ جو تو پناہ مانگ رہا ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا، انا الجنی نزلت علی سفینۃ نوح۔ جملے کی توجہ اگر فرما لی تو ساری زندگی یاد رکھیں گے مولا علی کی مدد کو۔ میں وہ جن ہوں جو سفینہ نوح پر نازل ہوا تھا ابلیس کی طرف سے، لِأُغْرِقَ، تاکہ میں سفینہ نوح کو غرق کر دوں۔ اور میں اتنا طاقتور تھا کہ میرے ایک جنبش سے سفینہ ڈوب جاتا۔ اذن ظہر فی عالم الانوار ھذا الشاب، اس وقت یہ جوان آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیدہ سیف، اس کے ہاتھ میں تھی تلوار، ضربنی وقطع یدی، اس نے میرا وہی ہاتھ توڑ دیا جو میں نے سفینہ نوح کی طرف بڑھایا تھا۔ یا علی، اب کہاں چلی گئی؟ اب علی کی مدد کہاں چلی گئی؟ ان احمقوں سے پوچھو، اولی العزم نبی نوح کا سفینہ علی کی مدد کا محتاج ہے، تمہارے سفینوں کے بھور کی طاقت ہی کیا ہے؟ مولا سلامت رکھے۔ کچھ مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کتنی مثالیں آ گئیں؟ چار تھیوریز کے بعد 4 مثالیں آ گئیں علی کی مدد کی ٹیریٹری کی۔
جس میں مکان کی بھی آ گئی، زمان کی بھی آ گئی، عالم انوار کی بھی آ گئی، عالم اجساد کی بھی آ گئی۔ پانچویں اور آخری مثال سنیں، اور آج کا یہ ٹاپک یہاں ختم ہو جائے گا۔ مگر اس سے پہلے ایک جملہ میں کہہ دوں، کچھ ہمارے بھائی ہیں جو بہت ڈرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ علی پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ اپنے ابا حضور سے کمپیئر نہ کریں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ علی کی مدد کیا ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب، مفتی اعظم ایک ملک کے، مفتی اعظم ایک بدبودار ملک کے مفتی اعظم نے مجھ سے پوچھا کہ علی اتنی مدد آپ کی کر سکتے ہیں کہ جو کہتا ہے یا علی مدد کر، یا علی مدد فرما، اتنی مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جبریل کو کیا جانتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں وہ سید الملائکہ ہیں۔ میں نے کہا علی کے تو شاگرد ہیں نا، سنیوں کے نزدیک ہیں؟ کہنے کا ہاں بالکل ہیں۔ میں نے کہا آپ ایمان سے بتائیے، جب اللہ نے کہا تھا یوسف جب چاہ میں جا رہے تھے، اللہ نے جبریل کو اتنا کہا تھا ادرک یوسف یا جبریل، جبریل یوسف کو بچا لے۔ اب اتنا تو وقت بھی نہیں تھا کہ یوسف پوچھے کہ کون سے کنویں میں ہے، جبریل پوچھے کہ کون سے کنویں میں یوسف ہے، اور اللہ بتائے اتنے وقت میں تو یوسف ڈوب جائیں گے۔ ایک چشم زدن سے پہلے پوری کائنات عرب کے کنویں جبریل نے چیک بھی کر لیے، اور کرتے کے پانی سے ٹچ ہونے سے پہلے اپنا پر بھی رکھ دیا۔ تو جب شاگرد کی رفتار اتنی ہے، استاد کی رفتار کتنی ہے؟ پانچویں اور آخری مثال سمجھ لیں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ یہ مثال ہمارے بلال میاں، آج ہم ایگزامپلز بیان کر رہے ہیں مولا علی کی مدد کی ٹیریٹریز کی۔ زمان و مکان میں مولا علی کہاں تک مدد فرماتے رہے ہیں۔ آخری مثال یہ ہے، کان جبریل جالسا فی مسجد النبی۔ یہ بھی صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں۔ مولا علی کی مدد کی ساری روایتیں یا ام المومنین سے آ رہی ہیں یا صحابہ کرام سے آ رہی ہیں۔ ہم اپنے مذہب کو تو انوار بھی نہیں کر رہے۔ بھیا اور کچھ ہو نہ ہو، حضرت صاحب کا یہ جملہ تو لکھا ہوا ہے نا بخاری میں، لولا علی لہلک عمر، اور یا علی مدد کیا ہوتی ہے، اور یا علی مدد کیا ہے۔ جبریل بیٹھے ہیں پیغمبر کے پاس، دخل ابو الحسن علی بن ابی طالب من باب المسجد اذن دخل۔ اچانک آ گئے مولا علی مسجد میں، قام جبریل، جبریل احترام علی میں کھڑے ہو گئے۔ بھیا علی کا احترام ابلیس نہیں جبریل کرتا ہے۔ یا علی یا علی، جبریل احترام علی میں کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا قمت لہذا الفتى، اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ قال نعم، اسی جوان کے لیے کھڑا ہوا۔ کہا کیوں؟ ایمان سے بتائیں، کیا نبی نہیں جانتے؟ مگر وہ چاہتے ہیں جن سے سنے ہیں فضائل، انسانوں سے سن لیے ہیں، اب فرشتوں سے بھی سن لیں۔ سبحان اللہ، آفاقیت فضائل علی کی آ جائے۔ کہا ہاں، کیوں احترام کیا ہے؟ کہا قمت لعظمتہ و احترامہ، میں احترام کرتا ہوں، عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان لہ علی حق التعلیم، یا رسول اللہ میرے یہ استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ حضور نے پوچھا کب سے؟ کب سے؟
لما خلقنی اللہ عز وجل، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، وسالنی، مجھ سے پوچھا، من انت و من انا، یہ بتا تو کون میں کون. میں تو یہی کردان دہراتا رہا، انتا انتا انا 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 انتا انتا، تو میں تو میں. جب تو میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے کہا کہ جواب تو دینا پڑے گا. اب مجھے تو فحیرتو من الجواب، میں ہو گیا کنفیوز. حیرتو کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے میں کنفیوز ہو گیا کہ جواب کیا دوں. اذن ظہر فی عالم الانوار ھذا الفتى ھذا الشاب، دو روایتیں ہیں. یہ جوان آیا تھا وعلمنی، اور اس نے مجھے کہا تھا قل انت رب الجلیل واسمک الجمیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل. یا علی یا علی. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں جوانوں، اگر آپ نے محفوظ کر لیا تو ساری زندگی دعا دو گے. جو جبریل کو اپنی اوقات بتائے اسے علی کہتے ہیں. سمجھے ذرا. اس لیے میں کھڑا ہوتا ہوں احترام میں، یہ میرے استاد ہیں، ان کا میرے اوپر حق ہے. اب یہاں پہ فضائل ختم ہو گئے تھے، ضرورت نہیں تھی آگے. نبی کہتے ہیں یا جبریل کم عمروں کا، جبریل تیری عمر کتنی ہے، تاکہ اپنے بھائی کی مدد کی ٹیریٹری سمجھائے، ڈیوریشن سمجھائیں، زمان و مکان سمجھائیں کہ میرا بھائی کب سے مدد کر رہا ہے. بھیا یہ آسمانوں کے ڈائلاگ ہیں، زمین کے تو نہیں نا. ہو بو تراب اور مدد آسمانوں میں کرے اسے علی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بو تراب یہ ٹیریٹری پوچھنے کے لیے، ڈیوریشن پوچھنے کے لیے، زمان و مکان کے ڈسٹنس پوچھنے کے لیے فرماتے کم عمروں کا. یا جبریل، جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے. جبریل بھی تو پھر شاگرد ہے نا علی کے. انہوں نے بھی سیدھی بات نہیں کی کہ کتنے سال کا ہوں. انہوں نے کہا نجم یطلع علی العرش کل 70 الف عام، ایک ستارہ ہے یا رسول اللہ عرش پہ چمکتا ہے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ. فشاہدتہ طالعا 70 الف مرہ، میں نے اس ستارے کو عرش پہ چمکتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سمجھے ہیں کچھ؟ تو یہ ہے ٹیریٹری. اب یہاں بات ختم کر دینی چاہیے تھی. تھک تو گئے ہیں آپ، میں تو ابھی فریش ہوا ہوں. سلاسین الف بھی ہے، 70 الف دونوں روایتیں. سلاسین بھی لکھا گیا، کم از کم 30,000 لکھا گیا، اور 70,000 دو روایتیں ہیں ٹوٹل. میں نے اسے، اب ذرا ضرب خود دیتے رہیے گا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے ستارہ. میں نے اسے چمکتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سرکار کا خدا کی قسم یہ جملہ ساری تقریریں بھول جانا، اس فقیر کی یہ محنت نہ بھولنا. سرکار فرماتے ہیں لو رأیت ذالک النجم، اگر وہ ستارہ تجھے دکھا دیا جائے تو پہچان لو گے. عرش پہ ایک ستارہ چمکتا ہے نا، اگر وہ ستارہ دکھا دیا جائے تو کیا پہچان؟ تعرف ہو لماذا معارف ہو ورائے تو ہو
آلاف مرہ، جسے ہزار ہزار مرتبہ دیکھا ہے چمکتے ہوئے، میں اسے کیسے نہ پہچانوں؟ مولا رسول کہتے ہیں یا ابا الحسن ارفع امامتک. یہ ہم جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے طالب علم، ہمارا امامہ ہوتا ہے یہاں. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارا امامہ یہاں ہے. جو بڑے مراجع ہیں ان کے امامے یہاں ہوتے ہیں، اماموں کے امامے بھی یہاں ہوتے ہیں. نبی کا بھی یہاں آدھی پیشانی چھپ جاتی ہے نبی و امام کی. یہ ان کا پیٹرن ہے. طالب علموں کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سر آگے سے ننگا رہے. تو کہا ذرا سا خذ امامتک، اپنا امامہ ذرا پیشانی سے یا علی ہٹا دے. فلما کشفہا، علی نے جب امامہ اتارا، قال جبریل ھذا النجم، ستارہ تو یہ ہے. تقریباً اس وقت تک 1 گھنٹہ 2 منٹ تقریر ہو گئی، اور میں نے بڑی محنت کے ساتھ عشرے کے عنوان کو کنڈینس کر دیا 1 گھنٹے میں. کل انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، کل انشاءاللہ اور نئی ریسرچ کے ساتھ حاضری دوں گا. آج میں گفتگو یہاں ایک بات پہ روک رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی نے آپ سے بھی مدد مانگی. مولا فرماتے ہیں میں ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا، مگر تم میری مدد کرنا اعینونی بورع والتقی، تم میری مدد کرنا کریکٹر فل بن کر. میں ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا، تم میری مدد کرنا کردار کے غازی بن کر، متقی بن کر. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا انکم نصبتم الینا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے شیعو ہمارے لیے باعث افتخار بننا، اس لیے کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ ہماری پرسنالٹی کو میئر کرتے. انکم نصبتم الینا، تم اپنے لیے نہ صحیح ہمارے لیے نیک بن جاؤ. کیا کہنا مولا علی علیہ السلام. مولا علی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مومن نیک ہوں، متدین ہوں، پاکیزہ کردار کے ہوں. علی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شیعوں کی نیک نامی رہے، ان کے شیعوں کی بدنامی نہ ہو. آپ کسی بھی محفل و مجلس میں جائیں، آپ کے لباس کی ساخت بتاتی ہے آپ خوشی سے آ رہے ہیں یا غمی سے. آپ کے چہرے کی پرفارمنس بتاتی ہے کہ آپ سیمیٹری سے آ رہے ہیں یا برتھ اینیورسری سے آ رہے ہیں. علی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری محافل سے جاؤ تو تمہارے کردار میں علی و حسنین کے کردار کی خوشبو آئے. خواتین میں فاطمہ و زینب و ام کلثوم کی کردار کی خوشبو آئے. بس تقریر تمام ہو گئی اور آپ رو پڑے. آج ایک طرف تو شب شہادت دختر حسین، کل کی مجلس میں ڈیٹیل سے شہادت آئے گی بی بی سکینہ کی، مگر آج دوسری طرف ہمیں ایک خاص تابوت برآمد کرنا ہے اس غریب کا جس کا لاشا 3 دن تپتی رہتی پھر. اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، اللہ شرکت کنندگان کو جزائے خیر دے. طویل رحمت نہیں، صرف جملے میں 5 پڑھوں گا حسین ابن علی کے مقتل کے. 5 جملے پڑھوں. پہلا جملہ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں امریکہ میں پڑھا تھا تقریباً 12 سال پہلے، اور اس سال میں نے ریپیٹ کیا. مجھے نجف کے طلبہ نے کال کی کہ آقا آپ نے یہ روایت پڑھ کے ہمارے دل پھاڑ دیے، ہمیں ذرا ریفرنس بتا دیں. میں آپ کو بھی ریفرنس بتا رہا ہوں.
الخصائص الحسینیہ میں شیخ جعفر شوستری مجتہد اعظم نے لکھا ہے، لما ولد الحسین، جب حسین پیدا ہوئے، قبل رسول اللہ من راسہ الی رجلہ، رسول نے حسین کو سر سے لے کر پاؤں تک بار بار چوما. بس مصائب میں نے پڑھ دیا، سر سے لے کے پاؤں تک مکرر چوما. بی بی فاطمہ کہتی ہیں، یا ابت قبلت وجہ حسنی وشفتا، آپ نے جب حسن پیدا ہوئے تھے تو منہ چوما تھا، سارا بدن نہیں چوما تھا. میرے حسین کا سارا بدن بار بار چومتے ہیں، روتے بھی جاتے ہیں. حضور نے جو جملہ کہا ساری عمر روتے رہنا. فرماتے ہیں، یا بنتی اقبل مواضع الجراحات، میں تیرے بیٹے کی زخموں کی جگہ چوم. حسین غریب کے بدن پر کوئی جگہ خالی نہ تھی زخموں سے. میرے بزرگ دوست ہیں علامہ نجفی، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے، 10 سال مجھ سے بڑے ہیں. ان سے میں نے یہ جملہ سنا تھا سب سے پہلے، پھر میں نے تاریخ میں بھی پڑھا کہ ایک صاحب نے مجلس پڑھی نجف میں، بہت بڑے مجتہد تھے، سید، مجلس پڑھی اور کہا کہ 1000 سے زیادہ زخم تھے تن نازنین حسین ابن علی پر. 1900 کی روایت بھی ہے، 1900 زخم تھے حسین کے بدن پر. رات کو سو گئے، عالم خواب میں بی بی فاطمہ آئی. بی بی فاطمہ کہتی ہے، یا سید من عد جراحات ابنی، یہ بتا میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے؟ اللہ اکبر، میرے بیٹے کے زخم کس نے گنے تھے؟ بی بی یہ روایت ملی ہے کہ آج کے بعد ایسے نہ پڑھنا. انہیں ایک اور روایت ملی کہ کانت 5000 جراحات علی جسد الغریب. روایت کہتی ہے 5000 زخم تھے غریب زہرا کے تن نازنین پر. اگلے روز انہوں نے مصائب پڑھا اور کہا فاطمہ کے بیٹے کے بدن پہ 5000 زخم تھے. عالم خواب میں پھر بی پاک کو دیکھا، کہتی ہے سید کس نے گنے تھے؟ کہ بی بی پھر کیسے پڑھوں؟ کہ آج کے بعد ایسے پڑھنا، حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. جزاکم اللہ، اجرکم علی اللہ. بس طویل زحمت نہیں. حسین ابن علی زخموں سے چور تھے. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی تھی، پشت کی ہوا سینے سے نکل جاتی تھی. یہ حالت ہو گئی تھی غریب زہرا کی. یہ جراحات تھی حسین ابن علی کے بدن اطہر پر. اللہ اکبر. جب نکلے ہیں میرے مولا، جب نکلے ہیں تو کہتے ہیں یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، بہن مجھے پرانا لباس لا دے. بہن نے کہا نہیں اماں نے بہت سیے. کہا ایسا لباس لا دے جس میں کوئی رغبت نہ کرے. جگہ جگہ سے حسین نے پارا پارا کیا. بہن پوچھتی ہے اس کی وجہ، فرماتے ہیں جب بہنیں آئے تو میرے بدن پہ لباس سلامت ہو. اجرکم علی اللہ. راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا.
حسین ابن علی کہتے ہیں گھوڑے کیا تو وقت آخر ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ کہا مولا انظر الی رجلایا، میرے سمو کی طرف دیکھیں۔ اب جو حسین نے نگاہ کی، چھوٹی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے میرے بابا کو نہ لے جا۔ ایک مرتبہ اٹھایا اور اٹھا کے کہتے ہیں بیٹی میں نے اللہ سے دعا کی تھی تہجد کی نماز میں مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب تو مجھے امتحان کے میدان میں بلائے میں اسے روتا چھوڑ کے تیرے ہاں لبیک کہوں۔ کہا بیٹی مجھے جانے دو، لعلی آتی کے بالماء، شاید میں پانی لا سکوں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہا کہ چچا غازی بھی یہی کہہ کے گئے تھے، جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یا زہرا، یا زہرا، آج ادارہ جعفریہ میں جس منزل پہ یہ مصائب پہنچ گیا، اتنا مصائب کبھی نہیں ہوتا جب تک کسی معصوم کی روح شامل گریہ نہ ہو۔ سنا تھا نا آیت اللہ نجفی کا جملہ کہ جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ ضرور آتے ہیں، جس کی مجلس اس کے ماں باپ ضرور آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہمارے زین زیدی اور ان کی فیملی بڑی عقیدت سے یہ تابوت اٹھاتے ہیں، بڑی عقیدت سے۔ 2 جملوں کی اور زحمت ہے، طویل زحمت نہیں، ماشاءاللہ بہت طویل، بہت گریہ ہو گئے، بہت گریہ ہو گئے۔ مجھ سے ذرا سن لیجئے، مجھ سے پوچھا کسی نے اس عشرہ اولا میں کہیں موجود تھا، تو مجھ سے پوچھا کسی نے کہ ہم شبیہ تابوت حسین بناتے ہیں، یہ بتائیے کہ بیچ میں اگر کوئی لاشے کی شبیہ ہو، میں نے ایک جملہ کہا ان لاشوں کی شبیہ ہوتی ہے جن کی لاشیں سلامت ہو۔ اس غریب کا تو بند بند جدا تھا۔ یا حسین، یا حسین، اس کی کیا شبیہ بنے گی جس کا بند بند جدا تھا؟ اگر صبر کر سکو تو ایک جملہ کہوں، حمید ابن مسلم کے جملے ہیں کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے تو 70 قدم پہ زینب کھڑی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے کہا رسول زادی یہ اضطراب کیا ہے؟ فرماتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا بی بی زینب نے آپ کو یاد کیا۔ یہی حمید کہتا ہے، میں نے دیکھا علی کی بیٹی نے ایسا بین کیا کہ کربلا ہل گئی۔ حسین ذبح ہو رہے تھے، خنجر لگ رہا تھا، زینب کے لب ہل رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ سنو زینب کیا کہتی ہے۔ جس جملے نے زینب کے کربلا میں زلزلہ برپا کیا وہ جملہ یہ تھا، بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی۔
کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. ماشاءاللہ بڑا گریہ ہوگا. اس سے زیادہ گریہ کیا ہوگا؟ مگر بانی مجلس کا حکم ہے تھوڑی سی زحمت اور برداشت کر لیں. تھوڑی سی زحمت اور برداشت کریں. سارے شہید گرتے رہے. زینب و سکینہ باہر نہیں آئے. علی اکبر کے بارے میں ایک روایت ہے, باقی کوئی روایت مجھے نہیں ملی. مگر حسین کی شہادت اتنی کڑی تھی, زینب بھی آ گئی, سکینہ بھی آ گئی. اب میری زبان میں طاقت نہیں کہ ہٹائی کیسے گئی. میں پردے سے اتنا کہوں گا, شمر نے بی بی زینب کو تازیانے مارے, بی بی سکینہ کو تماچے مارے. یا زہرا, یا زہرا. میں نے ایک سال مختار نامہ پڑھا تھا. امیر مختار کے جو سوال تھے ظالموں سے, وہ میں نے سارے کے سارے جواب ان کے بیان کیے. امیر مختار نے حرمل ابن کاہل اسدی سے پوچھا, یہ بتا تیرے ترکش میں کتنے تیر تھے, تو نے کہاں کہاں مارے؟ اس نے کہا پہلا تیر میں نے غازی کے مشکیزے میں مارا, دوسرا تیر میں نے اصغر کے گلے میں مارا, اور مختار تو برداشت نہیں کر سکے گا. جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھنا. مختار, اس کے بعد مختار بے ہوش ہو گئے, تخت سے زمین پہ گر گئے. وہ جملہ یہ تھا حرمل کا, جب تیرا مولا زینے ذوالجناح پہ کبھی دائیں چلا جاتا کبھی بائیں چلا جاتا, میں نے تیر کمان میں ڈالا, تیرے مولا نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے اپنا الٹا ہاتھ رکھا, میں نے ایسا تیر مارا, تیر تیرے مولا کی پیشانی میں بے وست ہوا, حسین کا ہاتھ ایسے رہ گیا. حسین زمین پہ گر گئے, ضربیں چل گئی, گلا کٹ گیا, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, آسمان سے خون کی بارش ہوئی. واہ حسینہ, واہ غریبہ, کہ واہ ویلے بلند ہوئے. ماتم حسین.
کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، شاہ بڑے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، سے یہ کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، میں نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا، اب نہ آئے گا اے بیٹا بابا تیرا، بیٹا بابا تیرا، موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی، موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع، جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھو، آؤ
ایسا ماتم کرو، ایسا ماتم کرو، آج بی بی کہے مرحبا 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 مرحبا، اگلتے ہوئے ایک ایک زخم سے، اگلتے ہوئے ایک ایک زخم سے، آج آئے صدا الوداع 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 الوداع۔ زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، لو خبر جلد کے بے پردہ ہے ہم شیر حسین حسین ہائے حسین، لو خبر جلد کے بے پردہ ہے ہم شیر حسین حسین ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا، ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا، ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا، ہاتھ ملتی تھی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا، کچھ نہ بس چل سکا مجبور تھی ہم شیر حسین حسین ہائے حسین، کچھ نہ بس چل سکا مجبور تھی ہم شیر حسین حسین ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، کرتا یوں آل نبی کی کوئی تشہیر حسین حسین ہائے حسین، کرتا یوں آل نبی کی کوئی تشہیر حسین حسین ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، 700 کرسی نشینوں کا جہاں ہو مجمع، 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 ہے رسل بستہ وہی وارث تطہیر حسین حسین ہائے حسین، ہے رسل بستہ وہی وارث تطہیر حسین حسین ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، بھائی عباس و اکبر ہے کہاں دیکھے تو، 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 سر کھلے جاتی ہے دربار میں ہم شیر حسین زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین،
بے خطا سبت پیمبر کا گلا کاٹا ہے، بے خطا سبت پیمبر کا گلا کاٹا ہے، بے خطا سبت پیمبر کا گلا کاٹا ہے، بے خطا سبت پیمبر کا گلا کاٹا ہے۔ شام کوفہ میں تھی زینب کی یہ تقریر حسین، شام کوفہ میں تھی زینب کی یہ تقریر حسین، رنگ ہے نالا گناہ زینب دلگیر حسین، حسین ہائے حسین، رنگ ہے نالا گناہ زینب دلگیر حسین، حسین حسین ہائے حسین۔ لبے اس وقت بھی تھا شکر خدا بند جلیل، لبے اس وقت بھی تھا شکر خدا بند جلیل، لبے اس وقت بھی تھا شکر خدا بند جلیل، لبے اس وقت بھی تھا شکر خدا بند جلیل۔ جب کہ ہاتھوں پہ طرفدار ہمیشی حسین، جب کہ ہاتھوں پہ طرفدار ہمیشی حسین، بات ہی اور ہے اس جوان کی، مگر 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 بات ہی اور ہے۔ ناز ہر دو جہاں شے کے لشکر میں ہے، ناز ہر دو جہاں شے کے لشکر میں ہے، سارے شیر ضیا شے کے لشکر میں ہے، سارے شیر ضیا شے کے لشکر میں ہے۔ کتنے ابرو کما شے کے لشکر میں ہے، کتنے ابرو کما شے کے لشکر میں ہے، کیسے کیسے جوان شے کے لشکر میں ہے اس جوان کی، مگر بات ہی اور ہے اس جوان کی، مگر بات ہی اور ہے۔ کس نشے سے بلاؤں کو ٹالا نہیں، کس نشے سے بلاؤں کو ٹالا نہیں، خود کو دشمن کی فوج
فوجوں میں ڈالا نہیں، ملک کو دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں۔ کون ہے جو کہ گھر کا اجالا نہیں، کون ہے جان کو جس نے وارا نہیں، کون ہے جان کو جس نے وارا نہیں، کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں، کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں، کون ہے جو شہیدی کو پیارا نہیں، کون ہے جو شہیدی کو پیارا نہیں، کس نے گھوڑے سے کر پکارا نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، کھا کے تیرے گرے رن میں کیا کیا ہنسی، کھا کے تیرے گرے رن میں کیا کیا ہنسی، لاش پر جن کی تنہا گئے شاہدی، لاش پر جن کی تنہا گئے شاہدی، کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین، کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین، بیبیاں پھر بھی خیر میں سے نکلے نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، کس نے زخم سنا دل پہ کھایا نہیں، کس نے زخم سنا دل پہ کھایا نہیں، کس نے سینے کو چھلنی بنایا نہیں، کس نے سینے کو چھلنی بنایا نہیں، کس کے لاشے کو شہر نے اٹھایا نہیں، کس کے لاشے کو شہر نے اٹھایا نہیں، ہاتھ لے کن بہن نے بتایا نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، رن میں ہر ایک ایسا تھا شیریں زبان، رن میں ہر ایک ایسا تھا شیریں زبان، جس کے لہجے پہ داؤد بھی دے دے جان، جس کے لہجے پہ داؤد بھی دے دے
میں جس کو بھی کہتے شاہ انس و جان کو بھی کہتے شاہ انس و جان صبح عاشور وہ بڑھ کے دیتا اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے قتل شاہ کہتے تھے حرام قتل شاہ کہتے تھے حرام بعد 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 قتل شاہ کہتے تھے حرام محمد کشت شد حسین محمد کشت شد حسین محمد کشت شد حسین مجل گیا گھر بھی لٹ گیا 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 محمد کشت شد حسین محمد